جی مصباح لغاری، یہ اعلان متوقع تھا اور کہا بھی جا رہا تھا، 23 کی تاریخ بھی پہلے سے ہی لوگ بات کر رہے تھے، تو لہذا وہ جو طے شدہ تھا سارا کچھ وہی اعلان ہوا، کوئی اس میں اوپر نیچے ڈیٹ نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے 23 دسمبر کی ڈیٹ آ گئی تھی کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اب 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کری دی عمران خان نے، لیکن سوال بہت سارے ہیں اس حوالے سے۔ فیڈرل گورنمنٹ اب کیا کرے گی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ اب سے کوئی 15 منٹ کے بعد انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کرنی ہے، وہ پریس کانفرنس کریں گی، لہذا فیڈرل گورنمنٹ کا پرسپیکٹو آ جائے گا۔ بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں، بڑے رسک ہیں، الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی 90 ڈیز میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین یہی کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہوں گے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی۔ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن پرویز الہی ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس پرویز الہی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز ہیں، تو ان میں تو اتفاق ہوگا نہیں۔ پھر آئین کے مطابق ایک 8 رکنی کمیٹی بنتی ہے اسمبلی کی، وہاں بھی اتفاق نہیں ہوگا، لہذا وہ معاملہ جائے گا پھر الیکشن کمیشن کے پاس۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا نامینی کیئر ٹیکر بنائیں گے وزیر اعلیٰ، یا پھر حمزہ شہباز یعنی نون لیگ کا کیئر ٹیکر جو ہے نامینی وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنے گا، اس پہ جھگڑا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو تو عمران خان مانتے نہیں ہیں، بے شک 17 جولائی کا پنجاب کا الیکشن تھا وہ BC الیکشن کمیشن نے کروایا، 16 اکتوبر کا الیکشن تھا جو خان صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے وہ BC الیکشن کمیشن نے منعقد کیا تھا۔ اگر اپنی اکثریت کے زوم میں، پاپولیرٹی کی زوم میں انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں کہ ہم دوبارہ جیتیں گے، اگر جینوئنلی بھی ہار گئے تو پھر کیا وہ الیکشن ان کو منظور ہوگا؟ تو جس جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں تک معاملہ جائے گا؟ خان صاحب کا یہ لاسٹ دا تھا، اس سے پہلے لانگ مارچ یا جتنے دھرنے ورنے جتنے لوگ پنڈی میں آئے تھے وہ بھی کوشچنیبل ہے۔ سو بڑا ایک رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑی ایک انسرٹنٹی پاکستان میں پیدا ہو جائے گی 23 کے بعد۔ پھر پنجاب حکومت کے حوالے سے ابھی انہوں نے تو خیر 4-5 دن دے دیے، جو نو کانفیڈنس کی بات آ رہی تھی یا پہلے عدم اعتماد کا کہہ دیتے ہیں گورنر، چونکہ انہوں نے آج تو نہیں نوٹس دیا نا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، 23 دسمبر کو وہ ڈیزالو ہوگی، تو یہ 4-5 دن کیسے گزریں گے؟ لہذا سخت سا پاکستان کے اندر یہ تناؤ سا ایک ماحول رہے گا، لیکن دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، پر چیف منسٹر دونوں آئین کہتا ہے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، یہ بالکل اپنی ایڈوائس بھیج سکتے ہیں۔ اگلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آج سارا دن تو نو کانفیڈنس لانے کے حوالے سے مشاورت بھی گورنر کے ساتھ ہوتی رہی، ابھی شام میں کچھ نون لیگ کے رہنما گئے ہوئے تھے، تو اگلے 5 دن بھی بڑے اہم ہیں، اور پھر 23 دسمبر کے بعد تو ویسے ہی خطرناک ٹائم شروع ہو جائے گا۔ بالکل شوکت صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پرویز الہی سے متعلق کافی ایف اینڈ بٹس اب بھی موجود ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے مزید ڈیمانڈ بھی کر دی گئی ہے، گزشتہ روز جب ان کی ملاقات ہوئی تھی پھر اس کے بعد وہ پنڈی بھی گئے ہیں، اہم کسی شخص سے ملاقات ہوئی تھی، تو کیا پنجاب کی جانب سے عمران خان مطمئن نظر آ رہے ہیں کیا؟ لیکن اب شک کی گنجائش اس لیے نہیں رہتی کیونکہ پرویز الہی آج بھی ملے، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس میں مونس الہی بھی تھے، پھر پی ٹی آئی کے دیگر لوگ بھی تھے، پھر وہ فیصلہ کر کے آئے، پرویز الہی نے ٹویٹ کیا، آپ بھی چلاتے رہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے پرویز الہی کہ اسمبلی عمران خان کی امانت تھی، آج ہم نے ان کو واپس کر دی۔ تو لہذا میں تو اب پرویز الہی کی جو انٹینشن ہے اس میں میرے لیے تو ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، وہ جہاں مرضی ملے ہوں، جس سے ملے ہوں، یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ آئے تو تھے پنڈی، لیکن کس سے ملے یہ ابھی کسی کو کنفرم نہیں ہے، اور یہ جو ایک اسپیکولیشن سی ہے میں اس کو اسپیکولیشن سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ پنڈی کا مطلب ایک ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں ملے ہوں گے، لیکن وہاں تو غیر سیاسی ہونے کی بات بار بار کی جا رہی ہے، تو لہذا یا تو پرویز الہی بتا دیں کہ وہ کس سے ملے تھے، تو پھر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر غیر سیاسی سارا اسٹرکچر ہوا ہے تو پھر پرویز الہی کیا کرنے آئے تھے، کس سے ملنے آئے تھے، اور وہ اگر واقعی ان سے ملے ہیں تو وہ پرویز الہی سے کیوں ملے جب غیر سیاسی ہو چکے تھے؟ تو لہذا یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا گیا ہے میرا خیال ہے ان کی انٹینشن پہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں۔
दूसरी बात ये है कि बारगेन तो यकीनन परवेज इलाही पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी सियासी जमात है, अगर वो अपनी हुकूमत कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही को इधर से उतनी ही ऑफर थी। आपको याद है जब इमरान खान से परवेज इलाही मिले थे वजीर आला बनने से पहले, तो वो इधर दुआ खैर पढ़ के गए थे कि हाँ मैं आपका उम्मीदवार हूंगा, मैं आपकी तरफ से वजीर आला हूंगा, लेकिन फिर वो चले गए, जाकर इमरान खान से मिले और वहां वजीर आला के उम्मीदवार बन गए। तो इसलिए परवेज इलाही अगर बारगेन करते हैं, मसलन बारगेन क्या होगी कि हमें 15 हल्के दे दें, हमें 20 हल्के दे दें, हमारे मुकाबले में आप उम्मीदवार खड़े न करें, और अपनी पार्टी को पीटीआई में जम करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। बिल्कुल शौकत राजा, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद रहेगा। आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसमा, तारीख का इंतजार किया जा रहा